اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ سورۃ البقرہ اس کی 23 اور 24 نمبر 2 آیتیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ جو تمہارا مددگار ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، ناس آدمی، والحجارہ اور پتھر۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ جہنم قوم کس کے لیے تیار کی ہوئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ یہ 23 اور 24 نمبر 2 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو 2 آیتیں کل کے درس میں ہم نے پڑھی تھیں ان میں توحید کا اثبات تھا۔ ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدی کا اثبات ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے 2 ستونوں کا یہاں تذکرہ ہوا، ایک توحید، دوسرا رسالت۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے۔ خلاصہ استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ مشرکین، منافقین، معاندین، کافر جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، وہ یہ کہتے کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں، رات کو سوچتے رہتے ہیں، صبح اٹھ کر کیا لیتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں۔ یہ ایک انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنا کر لے آتے ہیں تو تم بھی انسان ہو، تم بھی بنا کے لے آؤ پھر۔ یہ قرآن پاک کے اندر یہاں اللہ پاک نے پورے قرآن کا بھی چیلنج کیا ہے، 10 صورتوں کا بھی چیلنج ہے، اور ایک چھوٹے سے چھوٹی صورت کا بھی چیلنج ہے۔ ایک ٹکڑے، ایک حصے کو آپ کیا لے آؤ، بنا کر لے آؤ۔ قرآن پاک کے اس چیلنج کو سمجھنے کے لیے، یا قرآن کے اس اعجاز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ کے اوپر آئے وہاں کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھیں، وہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھے، وہاں کے لوگ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے میں آئے، جنگل بیابان، پتھریلا علاقہ، ریتلا علاقہ،
جہاں کے لوگوں کا کاروبار صرف کیا کرنا تھا، بکریاں وغیرہ بھیڑ بکریاں چرا کر گزارا کرنا تھا. کئی سو آدمیوں میں 100 آدمیوں میں کوئی ایک آدھا پڑھا لکھا تھوڑا بہت لکھنے والا ملتا تھا. اس زمانے کے اندر اس جگہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو کوئی ایسا نہیں کہ جس میں تقریری مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، کوئی کسی بزم میں حصہ لیا ہو، کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے ہوں، کسی کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے گئے ہوں، نہیں گئے. 40 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی زندگی گزاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور و اطوار لوگوں کے سامنے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی ایسے سفر کیے ہیں، 2 سفر تجارت کی غرض سے کیے ہیں، وہ بھی بڑے تھوڑے سے عرصے کے لیے، علمی سفر تو وہ بھی نہیں تھے. ایک آدمی جو سفر بھی نہیں کرتا، کسی سے سیکھتا بھی نہیں، کسی سے پڑھتا بھی نہیں اور کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جاتا بھی نہیں، اچانک 40 سال کی عمر میں جا کر اس کی زبان کے اوپر ایسا کلام جاری ہو جانا کہ جو عرب کے بڑے بڑے شعراء ادباء کو بھی قاصر کر دے اس کی مثل لانے پر، تو یہ ایک تو قرآن کا معجزہ ہونا ہے، قرآن معجزہ ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول برحق ہونا ثابت ہو گیا. یہ نزول کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کلام یہ الفاظ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 معجزے یہ اللہ کے نبی کے ایسے ہیں جو قیامت تک کیا رہیں گے، باقی رہیں گے. ایک تو یہ قرآن پاک ہے، اور یہ تحدی اور یہ چیلنج قیامت تک کے کافروں کے لیے ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے. ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو پورا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ کر نہیں سکیں گے. خود اللہ پاک نے فرمایا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پورا نہیں کر سکیں گے، تو مسلمانوں کا اگر ایک بچہ بھی اٹھ کر یہ چیلنج کر دے گا تو وہ پھر بھی اس کو پورا نہیں کر سکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرما کر یہ اس قرآن کا اعجاز ظاہر فرما دیا. ایک تو یہ قرآن ہو گیا، دوسرا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی جو جمرات ہیں، خانہ کعبہ کے اندر آپ جاتے ہیں تو حج کرنے کے لیے، وہ 3 جمرات ہیں نا جہاں پر جا کر وہ کنکریاں مارتے ہیں شیطانوں کو، تو کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب وہاں ایک تو یہ حکم ہے کہ جو کنکری ایک دفعہ مار دی جائے اس کو اٹھا کر دوبارہ نہیں مارنا، نہیں کنکری مارنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کو اٹھانے کا انتظام نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی نہیں. ایک دن اتنی کنکریاں آئیں تو وہاں تو ڈھیر لگ جانا چاہیے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر 1 سال، پھر 2 سال، پھر 3 سال، یہاں تو پہاڑ بن جانے چاہیے تھے. اللہ کے پیارے حبیب یہاں کنکری نظر نہیں آتی چند ایک کنکریوں کے علاوہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جن کا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ پاک ان کی کنکریوں کو اٹھوا لیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اور چند کنکریاں رہ جاتی ہیں صرف انہی لوگوں کی جن کے حج کے قبول کو اللہ پاک قبول نہیں فرماتے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور کب تک رہے گا؟ یہ قیامت تک رہے گا. لکھا ہے کتابوں میں کہ اب تو کچھ اٹھانے کا انتظام انہوں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اٹھا لیتے ہیں، ورنہ 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک یہ تو واضح دلیل ہے نا. اب پہلے اب تک پہاڑ نہیں بنے، اگر اب کوئی انتظام کر بھی دیا ہے تو کوئی زیادہ ہی ایسے گناہ گار ہونے نہیں قبول ہوندے انہیں، کوئی زیادہ نہیں قبول نہیں ہوندے انہیں کہ اٹھا لئیے انہیں واہ سارے ہو گئے نا قبول نہ ہونے والے، ٹھیک ہے. تو اس میں انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کنکریاں تو نہیں، جن کی کنکریاں نہیں اٹھائیں گی ان میں ہم میں تو نہیں. ہاں، روایات میں آتا ہے بہت ساری عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عبادت ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر دے مارے، ہوتی ایسی ہے.
ہیں یہ کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر دے مریت. تو یہ فرمایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ قرآن اعجاز ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کے ترجمے کی طرف ہم غور کر لیں تو پھر ہم کوئی بات جو اس میں رہ جائے گی وہ آپ کو سمجھا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا، ریب شک، لا ریب فی، قرآن میں پہلے کہہ دیا گیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. نزلنا علی عبدنا، قرآن منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے کیا کیا گیا ہے؟ نازل کیا گیا. دو نزول ہیں اس کے، ایک شب قدر میں لوح آسمان دنیا سے اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر 23 سال کے عرصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر. نزلنا علی عبدنا، ہم نے اتارا اپنے بندے پر، عبدہ و رسول. عبد سے کون مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کی ایک صورت جیسی، اس کی ایک صورت جیسی. امراء القیس جیسے جو شاعر تھے نا، وہ یہ کہہ اٹھے تھے ما ھذا کلام البشر، مسلمان ہو گیا. ہاں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. سورۃ کوثر کو دیکھ کر نا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا نہیں ہے. ہاں کہتا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس صورتوں کی 10 صورتوں کی مثل لے آؤ. پورے قرآن کی مثل لے آؤ، نہیں لا سکتے، ایک صورت کی مثل ہی لے آؤ. لیکن وہ تمام سے لانے سے کیا ہے؟ کیا عاجز ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر یہ ان کو چیلنج تھا. ٹھیک ہے، یہ ان کو چیلنج تھا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ چیلنج تو ہمیں کیا گیا ہے، چیلنج تو ہمیں کیا گیا. اب ہر بندہ ہر چیز کا جواب تو نہیں نہ رکھتا، ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس ہو جواب. ان کو چیلنج کیا گیا، ہو سکتا ہے کوئی بعد میں آنے والا یا اس کے جہاں چیلنج کیا جا رہا ہے اس وقت کو موجود نہ ہو، کہ آس پاس ہو، ادھر ادھر ہو. ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی عاجز تو ہم ہیں، دوسرے لوگ تو عاجز نہیں ہیں نا. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے گواہوں کو بھی بلا لو. شہداء کہتے ہیں وہ جو حاضر ہو، گواہ کو بھی شاہد اسی لیے کہتے ہیں نا چونکہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہے. حاضر ہو، ذرا ستا پہ گواہی دے دو گا، ٹھیک ہے، گواہ موجود ہونا ضروری ہے نا. تو گواہ کیا ہوتا ہے؟ مددگار بن جاتا ہے. اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، یعنی اپنے مددگار بھی ساتھ بلا لو. ٹھیک ہے، من دون، اللہ کے علاوہ بلانے ہیں بس، اللہ کے علاوہ جس کو بھی بلا سکتے ہو. کیا ہے یہ؟ تحدی ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بھائی اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے بعد پہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ کر لیں. اس زمانے کے لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے زمانے کے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہو تو وہ اس چیلنج کو قبول کر لے. اللہ فرماتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو فَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز کر ہی نہیں سکو، کہ تم ایسا کر نہیں سکتے ہو. نہ تم کر سکتے ہو، نہ تمہارے بعد میں آنے والے لوگ اس چیلنج کو کیا کر سکتے ہیں؟ قبول کر سکتے ہیں اور اس جیسی صورت کی مثال لا سکتے ہیں. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن جو ہیں وہ لوگ ہوں گے اور کیا ہوں گے؟ پتھر ہوں گے. وہ پتھروں اور انسانوں سے کیا کی جائے گی؟ آگ بھڑکائی جائے گی. پتھروں اور انسانوں سے آگ. ایک چھوٹا بچہ گھر کے اندر رات کو اچانک رونے لگ گیا، رونے لگ گیا. تو کسی نے، اس کے ماں باپ نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کوئی ڈر لگتا ہے، کیوں روتے ہو؟ سمجھدار تھا تھوڑا بہت، کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ جو جہنم ہو اللہ پاک انسانوں سے کیا کریں گے؟ اور پتھروں سے بھڑکائیں گے. ٹھیک ہے، تو کہتا میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں جب لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے نا
تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، جب چھوٹیوں کو لگ جاتی ہے تو پھر بڑیوں کو لگاتی ہے۔ تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں بڑے بندوں کو آگ لگانے کے لیے اللہ پاک ہم کہیں چھوٹے بچوں کو نہ استعمال کر لیں، اس بات کا ڈر۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا دوہری جنت میں۔ یہی ڈر پیدا ہو جائے نا ہمارے اندر، صحیح ڈر پیدا ہو جائے نا کہ ہم نے رب کے سامنے جانا ہے، اس جہنم سے ہم ڈر جائیں، جنت کو طلب کرنے والے بن جائیں۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہیں، نافرمان ہیں، جو نافرمان ہیں، کافروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تیار کر رکھا۔ یہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تحدی کے طور پر پیش کیا کہ تمہارے اندر طاقت ہے تم اس کو لے کر آؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے کیا ہوتا ہے، اعجاز قرآنی اظہار ہوتا ہے کہ قرآن ایک کیا ہے، معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے، ایک معجزہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے کمالات ہیں، ایسے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حج کا موسم آیا، قریش مکہ کو اس بات کی فکر ہو گئی کہ یہ جو قرآن کی دعوت ہے اور یہ اللہ کے نبی کی جو ہے تبلیغ، یہ تو اب حجاز سے باہر نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ لوگ جب حج کے موقع پر ہمارے پاس آئیں گے دوسرے مقامات سے، حج کا موسم آ گیا ہے تو لوگ تو اس نبی کا کلام سنیں گے، جب لوگ اس نبی کا کلام سنیں گے تو وہ اس کلام کے کیا بن جائیں گے، فریفتہ بن جائیں گے، اس نبی کے فریفتہ بن جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کو کس طریقے سے منع کریں کہ وہ مسلمان نہ ہو سکیں؟ اگرچہ نبی کی بات سن بھی لیں، قرآن سن بھی لیں، تو یہ مسلمان نہ ہو سکیں، ہم کس طریقے سے لوگوں کو دماغ خراب کریں، ان کو ورغلائیں؟ سارے لوگوں نے، ان میں سے جو بڑا سردار تھا نا وہ ولید بن مغیرہ تھا، جو اپنے آپ کو جس کو بڑے سمجھدار کہتے تھے، بڑا عقل مند سمجھتے تھے، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ ولید بن مغیرہ صاحب آپ کیا کریں، بتلائیں ہمیں۔ اس نے کہا کہ بھائی پہلے آپ کوئی رائے دو، سارے بیٹھے ہو، کوئی رائے دو۔ ایک نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ نہیں، جس نے اس کا قرآن سن لیا نا وہ اس کو مجنون نہیں کہے گا، ہاں، جس نے اس کا قرآن سن لیا نا، اس کا کلام ہی ایسا ہے کہ اس کے کلام سے پاگل پنا ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تم ایسا نہ کہنا، لوگ اس کے پاس جائیں گے، ملاقات کریں گے، اس کی گفتگو سنیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو مجنون کا کلام نہیں ہے، پھر تم جھوٹے ہو جاؤ گے اور وہ کیا بن جائے گا، سچا بن جائے گا۔ دوسرے ایک آدمی نے کہا کہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہم اس کو شاعر کہہ دیتے ہیں، شاعر کہہ دیتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں بھی بہت بڑا شاعر ہوں، میں نے بھی بڑے بڑے شاعروں کی کیا دیکھی ہیں، مجلسیں دیکھی ہیں، یہ شاعروں جیسا کلام نہیں ہے۔ تو تم اس کو شاعر کہو گے، جو عرب کے لوگ آئیں گے، باہر سے آئیں گے، وہ بھی شاعری کو جانتے ہیں، شاعری کے اصول انہوں نے بھی سیکھے ہوئے ہیں، جب وہ اس کلام کو سنیں گے تو وہ کہیں گے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے، پھر تم جھوٹے بن جاؤ گے اور وہ کیا ہو جائیں گے۔ ایک نے کہا ہم اس کو کاہن کہہ دیتے ہیں، کاہن جو شیاطین اور جنات کی باتیں سن کر غیب کی خبریں دیتا تھا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، ہمیں نہیں کم چلنا، جب تم یہ کاہن کہو گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ غیب کی ایسی خبریں نہیں ہیں، یہ کسی بتلانے والے کی بتلائی ہوئی خبریں، تم جھوٹے بن جاؤ۔ لوگوں نے کہا ولید بن مغیرہ تم بتلاؤ پھر اب ہم کیا کریں۔ اس نے کہا میں پھر سوچنے دو، میں نے تھوڑا سا سوچنے دو، میں کی تو جواب دے۔ اس نے کافی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا قسم ہے خدا کی جنوں خدا مندہ سے، تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار میں میرے برابر نہیں ہو سکتا، کہ جتنا میں واقف ہوں نا تم شعر و شاعری میں میرے سے بڑھ کر واقف نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اس کلام کی حلاوت اور اس کلام کی جو چاشنی ہے وہ کسی شاعر کے شعر میں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔
پھر اس نے اپنی قوم سے دریافت کیا کہ آپ ہی بتلائیں کیا کہوں. سوچنے کے بعد پھر اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد یہ کہا کہ اگر تم کہنا ہی چاہتے ہو تو اس کو کہو یہ ساحر ہے. یہ کیا ہے؟ ساحر ہے. اس کا کلام ایسا کلام ہے، اس کا کلام ایسا کلام ہے کہ جس کو سن کر ماں اور باپ میں جدائی اولاد کر بیٹھتی ہے. جدائی کیسی؟ نافرمانی کی جدائی نہیں. باپ نے اولاد کو کفر پہ رکھا، جب اولاد نے اللہ کے نبی کا کلام سن لیا تو کیا تسی نہیں مننا تو نہ مننا، اسی تو نبی دے دیوانے ہو چکے. ٹھیک ہے نا. خامند کو بیوی سے جدا کر دیا، بیوی کو خامند سے جدا کر دیا. ٹھیک ہے نا. یہ وہ کلام ہے. لوگ اس پر مطمئن ہو گئے، لوگ اس پر کیا ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے. سب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہیں؟ ساحر ہیں، یہ ساحر ہیں. پھر پھونکوں سے تو یہ چراغ بجھائے نہیں نہ جا سکتے. لوگ آئے، پھر انہوں نے اللہ کے نبی کا کلام سنا، لوگ رکتے رہ گئے. تو ایک کثیر تعداد کے اندر وہ جو حجاج کرام آئے تھے اسلام سے سرفراز ہو گئے. اللہ کے نبی کا کلام سنا، اللہ کے نبی کا کلام سنا، قرآن سنا، لوگ اسلام سے سرفراز ہو گئے. اور ان کے آنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے سنانے کی وجہ سے ہر طرف جہاں تک وہ گئے اس قرآن کی آواز چلی گئی اور قرآن کی دعوت پھیل گئی. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن بار اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو مرضی کہتے تھے، اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے، قرآن کے کیا بن جاتے تھے؟ دیوانے. اللہ کے نبی کے بھی دیوانے بن جاتے تھے. آج ہمیں بھی قرآن کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے.